اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 94۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو تم ہمارے پاس، فُرَادَا، اکیلے اکیلے، کما جیسے، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ، پہلی دفعہ، وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، ما جو، خَوَّلْنَاكُمْ، ہم نے عطا فرمایا تمہیں، وَرَاءَ ظُہُورِكُمْ، اپنے پیچھے، وَمَا، اور نہیں، نَرَى، ہم دیکھتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سفارشیوں کو، الَّذِينَ، جن کے متعلق، زَعَمْتُمْ، تم خیال کرتے تھے، انہم، کہ وہ، فیکم، تمہارے معاملے میں، شرکاء، شریک ہیں۔ لقد، تقطع، بے شک ٹوٹ گئے، بینکم، تمہارے رشتے، وضل، اور کھو گئے، عنکم، تم سے، ما جو، کنتم تزعمون، تم دعوے کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا جو گزشتہ آیت کے ساتھ ربط ہے، اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمائی کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا جو یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہ آتی ہو، اور اسی طرح وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ میں اس قرآن کی مثل، اس کلام جیسا، اس قرآن جیسا کلام میں بھی نازل کر سکتا ہوں، اس سے بڑا بھلا ظالم کون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے، اور اسی طرح کافروں کی جو وقت موت ہے، ان کی جو جان کنی کا وقت ہے، اور اس وقت کی جو ان کی تکالیف ہیں، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور یہ بات واضح کی کہ اے کافرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر ایمان لے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور سچا رسول مانو، ورنہ تمہارے لیے موت سے لے کر اور پھر دوبارہ اٹھنے اور قبر میں جانے، اور پھر اسی طرح حشر کے میدان میں اٹھنے، اور پھر عذاب جہنم میں جلنے کے سوا تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ پھر تمہارے لیے فقط سزا ہی سزا ہوگی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اللہ کریم نے یہاں پر تمام دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، حشر کے میدان میں جب تم رب کے دربار میں آؤ گے، تمہاری پیشی ہوگی، تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، تو اس وقت تمہاری حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور بے شک آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی دفعہ۔ اب یہاں بڑی خاص اور اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے انسانو، جیسے تم دنیا کے اندر اکیلے ہی آئے ہو، دنیا کے اندر تم کسی کے ساتھ نہیں آئے، تم فردن فردن آئے ہو، انڈیویجول آئے ہو، ایسے ہی جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگے تو اللہ کے سامنے بھی اکیلے اکیلے پیش ہوگے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ جو کافر ہیں، کافر، یہاں کافروں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی آیات کے اندر ذکر کافروں کا ہی کر رہا ہے، کافروں کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔
مومنوں کا ساتھ تو دیا جائے گا، مومنوں کی حمایت کی جائے گی، ان کے لیے سفارش بھی کی جائے گی، اہل ایمان کے لیے شفاعت برحق ہے، مگر کافروں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کافروں کے عذاب کے خاتمے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا، اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ تم میں سے کوئی کسی کی اس وقت نہ حمایت کر سکے گا، نہ سپورٹ کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی نصرت کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا، تم نے اکیلے آنا ہے۔ سوچ لو، اپنے انجام پہ غور کر لو۔ اللہ کے حضور جب تمہاری پیشی ہوگی، جب اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، تو اکیلے ملو گے اللہ تعالیٰ سے، اپنا اپنا تم نے حساب دینا ہے۔ سو اپنے حساب کی فکر کرو۔ یہ فرادا کا جو لفظ ہے یہ بڑا خاص لفظ ہے کہ تم نے فردن فردن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، باری باری پیش ہونا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہوگا، خود جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی ذاتی حیثیت میں، انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر اسے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا حساب پیش کرنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی اللہ سے بھی ملو گے، اکیلے ملو گے۔ اس لیے سوچ لو، تیاری کر لو، اللہ تعالیٰ کو کیا تم نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم نے کیا جواب دینا ہے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، بڑا خاص جملہ ہے یہ بھی۔ دنیا کے اندر انسان بہت کچھ کماتا ہے، انسان مال کماتا ہے، انسان دولت کماتا ہے، انسان عزت کماتا ہے، انسان شہرت کماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اپنے پیچھے، وہ سب کچھ تم دنیا کے اندر دھر کے آ گئے، سب کچھ دنیا کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ آج تم کسی چیز کو اٹھا کے اپنے ساتھ نہیں لائے، آئے بھی اکیلے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ملو گے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اکیلے ہوگی۔ اور جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا وہ سب کچھ دنیا میں چھوڑ آؤ گے، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں آؤ گے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، دولت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، شہرت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ جیسے تم تنے تنہا دنیا کے اندر آئے تھے، ایسے ہی تنے تنہا اللہ تعالیٰ کے روبرو تم پیش ہوگے اور سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے، اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہمارے شریک ہیں، یعنی تم ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شریک مانتے تھے۔ ہم آج ان کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ تمہارے سفارشی بھی نہیں ہوں گے، وہ بت بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں دیکھتے تمہارے ان سفارشیوں کو، تمہارے ان بتوں کو جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں، تمہاری عبادت کرنے میں وہ تمہارے خدا ہیں۔ آج تم ان کو بھی نہیں اپنے ساتھ لے کے آ سکے، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، ٹوٹ گئے، بے شک ٹوٹ گئے تمہارے رشتے۔ آج تمہیں کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا۔ تم ان بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اپنا مال لٹاتے تھے، تم ان خداؤں، جھوٹے خداؤں کے لیے سجدے کرتے تھے، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے تھے، ان سے اپنی دعائیں مانگتے تھے، اپنی مرادیں پوری ہونے کی توقعات ان کے ساتھ وابستہ کرتے تھے۔ دیکھو آج تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آ رہا۔ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے۔ تمہارے دعوے تو یہ تھے کہ یہ ہمارے خدا، ہمارے بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوا لیں گے۔ لاؤ نا ان اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو، ہم تو نہیں دیکھتے ان کو تمہارے ساتھ، آج تو تم اکیلے آئے ہو۔
دنیا کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ کیا ہے تمہارے پاس آج؟ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ خالی دامن ہو، تہی دامن ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ ہمارے یہ خدا ہیں، ہمارے یہ معبود ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی پرستش ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے گی، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمارے بت۔ لاؤ نہ ان بتوں کو، کہاں ہیں تمہارے سفارشی؟ آج تو تم اکیلے ہو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مضمون جو کہ ان کافروں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ سوچ لو آخرت میں تمہارا انجام کار کیا ہونے والا ہے۔ ابھی ہوا نہیں ہے ان کا وہ انجام، لیکن انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ مضمون بھی انتہائی توجہ کے لائق ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہاں بات کی جا رہی ہے کافروں کی۔ اگر کافروں کا کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کوئی ان کا ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، تو جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے صلحاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ وہ دوستیاں جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوئیں، وہ دوستیاں تو کام آئیں گی۔ وہ دوستیاں، وہ یارانے، وہ رشتے جو رشتے اسلام کی بنیاد پر ہیں، ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے صلحاء کو، اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ مقبول بندوں کو بت تو نہیں مانتے، ہم انہیں خدا تو نہیں مانتے، ہم تو انہیں خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ تو سو بندے، اللہ کے سچے بندے، اللہ کے سچے بندوں کے کام آئیں گے۔ وہ دوستیاں، وہ یارانے نہیں ٹوٹیں گے۔ یہ جو دوستیاں اور یارانے ٹوٹیں گے، یہ کافروں کے ٹوٹیں گے۔ کافروں کا کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی سفارشی اور حمایتی نہیں ہوگا، مگر اہل ایمان کے سفارشی ہوں گے، اہل ایمان کے حمایتی ہوں گے، ان اہل ایمان کے جو توحید کے اوپر کاربند رہے، زندگی بھر انہوں نے توحید کا ساتھ دیا، توحید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان اہل ایمان کی مدد تو کی جائے گی۔ مثال کے طور پر نیک اعمال بھی کام آئیں گے۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت، قرآن بھی دوستی کرے گا، قرآن بھی دوست ہوگا، نماز بھی دوست بنے گی، روزہ بھی دوست بنے گا، جہاد بھی دوست بنے گا، حج بھی دوست بنے گا۔ دوست بھی کہہ لیں، سفارشی بھی کہہ لیں۔ نیک اعمال یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، نیک اعمال یہ بھی دوستی کریں گے، یہ بھی ہمدردی کریں گے، یہ بھی سفارشی بنیں گے، ان کی بھی سفارش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اوپر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 94 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔